للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج غالباً بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی الفقہ الاسلامی کی 20ویں نشست ہے۔ پچھلے 2 نشست سے نماز میں کتنی سنتیں ہیں، اس حوالے سے بات چل رہی ہے۔ تو نماز میں 51 سنتیں ہیں، جس میں سے ہم نے 30 بیان کر دیے۔ 51 سنت میں 30 ہم نے بیان کر دیا۔ بقیہ انشاءاللہ آج ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ 31ویں نمبر پر سنت جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرنا، دونوں ہتھیلی کے درمیان سجدہ کرنا۔ اور 32 میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے نا۔ یہ سب تو آپ لوگوں کو معلوم۔ اس کے علاوہ سجدے کی حالت میں 33ویں نمبر پر بتایا جا رہا ہے کہ مرد کا اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے جدا رکھنا، پیٹ کو اپنے رانوں سے جدا رکھنا، اور اپنی کہنیوں کو اپنے بازو سے الگ رکھنا، اور زمین سے اٹھا کے رکھنا، زمین سے اٹھا کے رکھنا، یعنی زمین میں سٹا نہ رہنا ہے نا، زمین سے منفصل رہنا، اٹھا رہنا۔ بہت سارے لوگ جب سجدہ کرتے ہیں تو یہ زمین میں لگا دیتے ہیں ایسے ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ بات ہے، اس طرح کا یہ سجدے کا نہ طریقہ ہے اور نہ یہ صحیح ہے اس طرح سجدہ کرنا ہے نا۔ نبی کی جو سنت ہے وہ اس انداز سے ہے جو بتایا ہم نے، کہ اپنے پیٹ کو اپنے ران سے جدا رکھنا مرد کے لیے، اور اپنے کہنیوں کو اپنے بازوؤں سے الگ رکھنا، اور زمین سے اٹھا رہنا۔ اور پھر کہتے ہیں لیکن عورت کا اس کے برعکس ہے، عورت کا کیا ہے؟ اس کے برعکس ہے، یعنی اس کا پیٹ اور اس کے اس سے ران سے ملا رہے گا، اور زمین سے بالکل متصل رہیں گی وہ ہے نا۔ اور قوما کرنا، سجدے کی حالت میں وہ زمین سے کیا رہیں گی؟ بالکل متصل رہیں گی۔ اور جس طرح مرد کا جو ہے کہنی جو ہے زمین سے منفصل رہتا ہے، یعنی الگ رہتا ہے، اسی کا برعکس جو ہے خواتین کا جو زمین سے لگا رہے گا۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں قوما کرنا۔ قوما کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں رکوع کے بعد ہے نا، تو وہ قوما جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سنت میں آتا ہے۔ اور قوما کرنا ایسے نہیں، بہت سارے لوگ ایسے کھڑے ہو کر کے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل اطمینان سے کھڑا ہونا، اسٹیٹ ایک دم بالکل ہے نا، وہ کھڑا ہو جانا، قوما کرنا۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا، اور اطمینان سے جلسہ کرنا ہے نا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھائے اور اب مکمل اٹھا بھی نہیں کہ پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے ہے نا۔ تو یہ نماز کی ایک طریقے سے چوری ہے نا۔
تو ایسے سجدہ نہ کرنا، بلکہ دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ کرنا، بیٹھنا، اطمینان سے بیٹھنا، سمجھ بات آ رہی ہے، پھر دوسرے سجدے کے لیے جانا۔ پھر کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھنا۔ جب آپ جلسے میں بیٹھتے ہیں نا تو اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسے میں آپ بیٹھتے ہیں، تشہد کی حالت کی طرح۔ جیسے کہ آپ لاسٹ میں تشہد پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ کا جو ہاتھ ہے، کف ہے جو، وہ بالکل اپنے زانوں پہ رہتا ہے نا، تو اسی انداز سے جلسے میں بھی بیٹھنا ہے۔ اور پھر طریقہ بتا رہے ہیں بیٹھنے کا مرد کے لیے، کہ اپنے بائیں پیر کو بچھا دینا، اپنے بائیں پیر کو بچھا دینا، اور اپنے داہنے پیر کو کھڑا کرنا، ہے نا، اپنے بائیں پیر کو بچھا دینا اور اسی پر سرین رکھنا، اور اپنے دائیں پیر کو کیا کرنا، کھڑا رکھنا۔ یہ مرد کے لیے ہے، لیکن یہ عورت کے لیے نہیں ہے۔ عورت کے لیے کیا ہے کہ اپنے دونوں پیر کو، ہے نا، دائیں زانوں کی طرف اس کے نیچے سے نکالنا۔ جو بیٹھنا ہے تو سرین کے بل بیٹھنا ہے، ان کو سرین کے بل بیٹھنا ہے۔ جو مرد کے لیے ہے کہ پیر پہ بیٹھنا ہے، لیکن خواتین کے لیے کیا ہے، سرین پہ بیٹھنا ہے، اور اپنے دونوں پیر کو، ہے نا، دائیں طرف ایسے موڑ کے رکھنا ہے، اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے رانوں کی طرف نکالنا ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ خواتین کے لیے، مرد کے لیے نہیں ہے یہ۔ پھر کہتے ہیں کہ شہادت کے وقت جو آپ انگلی اٹھاتے ہیں، ہے نا، وہ انگلی کب اٹھائی جائے؟ جیسے یہ شہادت کے وقت انگلی اٹھاتے ہیں، انگلی کب اٹھائی جائے؟ تو کہتے ہیں نفی کے وقت اس کو اٹھانا۔ اشہد ان لا الہ، یہ نفی ہے نا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں، اللہ الہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ تو نفی کے وقت انگلی اٹھانا، اور اس بات کے وقت انگلی رکھ دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر اللہ، تو اس بات ہو گیا، ہے نا، تو ایک اللہ کی کا اس بات ہوا نا، تو اس میں کیا کرنا، انگلی نیچے گرا دینا۔ یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، دوسرے عقیدے کے ماننے والے ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے اشہد ان لا الہ میں انگلی جب اٹھتی ہے تو گرتی نہیں ہے، اور ہمیشہ وہ ایسے ہی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے ایسے کیوں کرتے ہیں، یہ فلسفہ ہم تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں بات آ رہی کہ نہیں؟ وہ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، ایسے 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 ایسے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، ہے نا۔ جو نبی کی سنت ہے وہ یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، بضابطہ فقہا نے بتایا ہے کس وقت انگلی اٹھانا ہے اور کس وقت انگلی گرانا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بعد کی دو رکعت میں۔ بعد کی دو رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، پہلی دو رکعت میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بعد کی جو دو رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھے بعد کی دو رکعت میں، لیکن سورہ فاتحہ کی مقدار آپ کھڑے ہو گئے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بعد کی دو رکعت میں اگر کوئی بھول کر کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، ایک بات کہہ رہا ہوں، تو پریشان نہ ہو کہ میری نماز ہوئی کہ نہ ہوئی، سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ ہاں مان لیا بعد کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو وہ سنت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی نے چھوڑ دیا، ہے نا، بھول سے ہی چھوڑ دیا کسی نے، ہے نا، تو بھی جو ہے کہ کیا کہتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ ایون اگر کسی نے جان بوجھ کر کے چھوڑا تو نفس نماز ہو جائے گی، لیکن ترک سنت کا گناہ ہوگا، اس کو ترک سنت کا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے بلا وجہ سنت کو چھوڑا نا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، کب؟ اخیر جلسے میں۔ اخیر جلسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ والصلاۃ علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجلوس الاخیر۔ اس کے بعد پھر آگے لکھتے ہیں اور دعا کرنا ایسے الفاظ کے ساتھ جو الفاظ قرآن کے مشابہ ہو، ہے نا۔ دعا کرنا ایسے الفاظ کے ساتھ جو الفاظ کیا ہو؟ قرآن کے مشابہ ہو،
یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قرآن پاک کے مشابہ ہو، یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن الفاظ کا استعمال قرآن میں ہوا ہے، یا ان الفاظ کا استعمال کرنا جن الفاظ کا استعمال نبی کی حدیث میں ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے. پھر آگے لکھتے ہیں لا کلام الناس، نہ کہ لوگوں کے کلام کی طرح الفاظ کا استعمال کرنا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ کیا ہے؟ سنت میں آتا ہے. دعا سمجھ گئے نا؟ کون سی دعا؟ یہ دعا جو بتایا گیا ہے وہ دعا ہو جو کہ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو کیا ہو؟ قرآن کے مشابہ ہو. تو درود پاک کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ہاں، تو دو دعا پڑھتے ہیں. ایک یہ بھی دعا ہے اللہم اغفر لی ولی والدی، ہے نا، ولمن توالیدا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین. تو یہ قرآن کے الفاظ کے مشابہ ہے. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ دعا بہتر ہے، یا نبی کی حدیث کے مشابہ ہو جو آپ لوگ پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ داہنے طرف پہلے سلام پھیرنا، ہے نا، داہنے طرف سلام پھیرنا، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا. اور اس کے بعد امام جب سلام پھیرے تو اس کی نیت کیسی ہونی چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ سلام پھیرتے وقت جب دائیں طرف سلام پھیرے تو دائیں طرف کے فرشتے کی طرف بھی نیت ہونی چاہیے، کہ جو فرشتے ہیں، ہے نا، کرامن کاتبین ہے نا، کرامن کاتبین، ان کی طرف جو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے نا سلام پھیرنے کے وقت، تو ان کی طرف بھی نیت کر کے سلام کرے، اور دائیں طرف جو مقتدی ہوں ان کی طرف بھی نیت کر کے سلام کرے. سمجھ بات آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے امام کے لیے یہ ہے کہ بائیں طرف جب سلام کرے تو بائیں کندھے پر دیکھے فرشتے کو کی نیت کر کے، اور بائیں طرف جو مقتدی ہے ان کی طرف نیت کر کے سلام پھیرے. یہ کن کے لیے ہے؟ امام صاحب کے لیے. امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جب داہنی طرف سلام پھیرے تو دائیں طرف جو فرشتے ہیں ان کی نیت کریں کہ آپ کو بھی ہم سلام کر رہے ہیں، اور جو مقتدی ہیں ان کی طرف بھی نیت کر کے سلام پھیریں. اور اسی طرح بائیں طرف جب سلام پھیریں تو بائیں کندھے پہ جو فرشتے ہیں ان کی نیت کریں، اور پھر بائیں طرف جو مقتدی ہیں ان کی نیت کریں. یہ امام کی. اور پھر نیک جن کی طرف بھی نیت کریں، ہے نا، وصالح الجن، اور پھر نیک جن کی طرف بھی نیت کریں، ہے نا، اصح قول کے مطابق دونوں سلام میں. پھر کہتے ہیں مقتدی کیسے نیت کرے؟ تو مقتدی جب سلام پھیرے، امام کے ساتھ ہی سلام پھیرے گا نا وہ، تو مقتدی جب سلام پھیرے تو امام کی طرف نیت کرے، ہے نا. جب داہنی، جب ادھر مان لیا ادھر مقتدی بیٹھا ہے نا، تو یہ اس طرف جب سلام پھیرے گا تب تو امام صاحب ادھر نہیں ہے. ادھر کون ہے؟ لوگ ہیں، فرشتے ہیں، ہے نا. تو ادھر فرشتے کی طرف بھی نیت کرے گا، ادھر جو قوم بیٹھی ہے مقتدی کی شکل میں ان کی طرف بھی نیت کرے گا. اور جب ادھر سلام پھیرے گا، مثال کے طور پہ ادھر بیٹھنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جب ادھر سلام پھیرے گا، ہے نا، تو وہ امام کی طرف بھی نیت کرے گا، فرشتے کی طرف بھی نیت کرے گا، اور داہنی جانب جتنے مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف بھی نیت کرے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر بیٹھا ہے. اور اگر آپ ادھر بیٹھے ہیں تو آپ کا امام ادھر جب آپ چہرہ پھیرتے ہیں تو ادھر آپ کا امام آتا ہے نا. تو آپ جب ادھر سلام پھیریں گے تو فرشتے کی نیت کریں گے اور مقتدی کی نیت کریں گے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر جب ادھر سلام پھیریں گے تو امام کی نیت کریں گے، اور پھر کس کی نیت کریں گے؟ فرشتے کی اور مقتدی کی، ہے نا. یعنی آپ کو بہر کیف مقتدی ہو یا امام ہو، مقتدی ہو یا امام ہو، ان کو فرشتے اور مقتدی کی نیت کرنی ہی کرنی ہے دونوں جانب. بس امام اور مقتدی میں فرق یہ ہے کہ جب مقتدی نماز پڑھے گا تو امام کی نیت بھی اس میں شامل کر لے گا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں کر رہی؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرے تو آواز جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو کہتے ہیں، تو پہلی مرتبہ سلام پھیرے تو اس میں آواز تھوڑی بلند ہو، ہے نا. اور جب دوسری مرتبہ سلام پھیرے تو پہلی مرتبہ کی بنسبت دوسری مرتبہ جو آواز ہو وہ تھوڑی دھیری ہو، ہے نا، آہستہ ہو. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ سنت میں. اور اگر کوئی امام صاحب ہیں جو دونوں جانب ایک دم زور زور سے بول دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوئی. سمجھ بات آ رہی کہ نفس نماز ہو گئی، ہے نا.
سنت کا خیال نہیں کیا، سنت کا خیال کر لیتے تو نماز کی روح مل جاتی ان کو، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر سلام پھیر دیے تو نماز تو ہو گئی، کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام کے سلام کے ساتھ مقتدی کا سلام اس میں شامل رہے، یعنی امام جب سلام پھیرے تو اسی وقت مقتدی بھی اسی کی اقتداء میں ساتھ میں سلام پھیرے، ہے نا، ساتھ میں ہی سلام پھیرے۔ پھر کہتے ہیں کہ داہنی جانب سے شروع کرے سلام پھیرنا، کہ کون سی جانب سے؟ داہنی جانب سے سلام پھیرنا شروع کرے۔ اور لاسٹ جو بتایا جاتا ہے 51 نمبر پر جو سنت ہے وہ یہ کہ مسبوق یعنی جس مقتدی کی نماز چھٹی ہوئی ہو، جس مقتدی کی نماز چھوٹ گئی ہے، اس کا انتظار کرنا امام کی نماز سے فارغ ہونے کا، یعنی امام جب نماز سے فارغ ہوتا ہے نا، ایک طرف سلام پھیرتا ہے نا، پھر دوسری طرف جب سلام پھیرنے لگتا ہے تو اس وقت مقتدی کا کھڑا ہونا اپنی نماز کو پوری کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ سنت میں، سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ یہ سنت میں ہے، فرض واجب میں نہیں ہے، تھوڑا اس کا خیال رکھیے گا۔ جو باتیں بیان کر رہا ہوں میں، ہے نا، تو مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ وہ مقتدی کو کہتے ہیں جن کی نماز چھوٹ گئی۔ اب مسبوق کی کتنی قسمیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، ہے نا۔ اس مقتدی کو کہتے ہیں کہ جن کی نماز چھوٹ گئی ہے، تو وہ اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو کب ادا کریں گے؟ جب امام اپنی نماز سے فارغ ہو جائے گا۔ فارغ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد جب دوسری طرف سلام پھیرنے لگے گا تو اس وقت مقتدی اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ یہ اتنی سنت ہے، 51 سنتیں ہیں جو بیان کیا گیا، ہے نا۔ اس کو آپ لوگ انشاءاللہ یاد رکھیے گا، اور یاد نہیں بھی رہ سکا تو عظیم صاحب محنت کر ہی رہے ہیں، آن لائن پروگرام چل رہا ہے، اس کو سنتے رہیے گا، وہ بھی یاد کر لیجیے گا۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نفی کا مطلب یہ ہے کہ معبود کا انکار کیا آپ نے۔ اشہدو اللہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، آپ نے پہلی مرتبہ کوئی معبود نہیں کا انکار کیا نا، کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اس کو نفی، فقہا نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عند النفی، یعنی نفی کے وقت انگلی اٹھانا، اور عند الاثبات یعنی جب آپ ثابت کر رہے ہیں کہ مگر ایک ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، مگر ایک ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس وقت انگلی کو نیچے گرا دینا۔ اور کچھ؟ جماعت ختم ہونے کے بعد کر سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں۔ اور کچھ؟ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔